وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قزم وإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله درود شریف محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے پیارے حبیب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر لخت جگر سیدہ خاتون جنت کے لعل و بہر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے چشم و نظر
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ یوم شہادت 10 محرم کو دنیا بھر کے مسلمان ہمیشہ سے مناتے چلے آئے، واقعہ شہادت کے بعد سے۔ اس واقعے کو جو کربلا کی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے، اس واقعے کو جس میں امام مظلوم امام حسین شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کیا جاتا ہے، روح زمین کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت پر، ان کی شہادت پر جمع ہوتے ہیں، واقعہ شہادت کو سنتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، نظر و نیاز اور فاتحہ، یہ تمام دینی اور اسلامی مشاغل ان پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن پر آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی، ان میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ اس قسم کی مہم چلا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کا واقعہ غلط ہے۔ ایک تو یہ مہم چل رہی، دوسری مہم یہ چل رہی ہے کہ حضرت امام حسین کا واقعہ شہادت اگر صحیح بھی ہے تو یزید، اللہ توبہ ہے توبہ، یزید جو ہے اس کے متعلق ہی کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق تھا، اور امام حسین نے خلیفہ برحق کے خلاف معاذ اللہ توبہ توبہ بغاوت کی، اور ظاہر ہے باغی ہو کر جو شخص مارا جاتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، اس لیے امام حسین کی شہادت نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ، یہ ایک شوشہ، یہ ایک منظم سازش اہل سنت و جماعت میں آہستہ آہستہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اب میں اس پر تفصیل سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کو، ان تمام دلائل کو اپنے پیش نظر رکھیے گا، اس لیے اگر حضور فرمود سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی شہادت کا انکار کر دیا جائے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ توبہ ہے توبہ، اگر ان کو باغیوں میں شمار کر لیا جائے تو یقین رکھیے کہ ایمان کو خطرہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جہاں ایمان کو خطرے کی بات ہے، وہاں وہ تمام لوگ جو 1350 سال سے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کا اقرار کرتے چلے آ رہے ہیں، بزرگ، جن میں صحابہ بھی ہیں، جن میں تابعین بھی ہیں، جن میں تبع تابعین ہیں، جن میں ائمہ مجتہدین ہیں، جن میں روح زمین کے حضور کے امت کے اولیاء اللہ ہیں، جو آج تک 1350 سال سے اس بات کا اقرار کرتے چلے آ رہے ہیں، اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں، ان سب کا انکار ہو جاتا ہے، اور پوری تاریخ اسلامی جو ہے وہ مسخ ہو جاتی۔ دو باتیں تو یہ بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 14ویں صدی کے چند لوگ یزیدی فرقہ بنا کر اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں، تو کس طرح سے ایک مسلمان اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے بھی غلط بات کہی،
حضرت امام حسین کے زمانے میں حضور کے صحابہ موجود تھے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، خود حضرت امام حسین صحابی تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین صحابی نہیں تھے، معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ 14ویں صدی میں لوگوں میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے اور شیطانت کے پردے اس طرح سے دل پر اور آنکھ پر چڑھ گئے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کی شہادت کا جہاں انکار کرتے ہیں وہاں ان کے صحابی ہونے کا بھی انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو حضرت امام حسین کا بچپن تھا، 5 سال کی عمر تھی، 5.5 سال کی، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا، 5.5 سال کی عمر تھی، صحابی نہیں تھے، معاذ اللہ، غلط۔ کسی بھی شخص نے ہوش و حواس کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان پر قائم رہا، ایمان پر ثابت قدم رہا، وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، یعنی جس نے بھی اپنی آنکھوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کر لیا، ایمان اس کو ملا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت امام حسین خواہ 5 سال کے ہوں، خواہ 4 سال کے ہوں، خواہ 3 سال کے ہوں، اس بات سے بہرحال انکار نہیں ہے کہ حضرت امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، اپنی آنکھوں اپنے جسم کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا۔ حضرت امام حسین نے رسول اللہ کے سجدوں کے ساتھ سجدہ کیا، رکوع کے ساتھ رکوع کیا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کے رہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار کرنے والا گمراہ ہے، بے دین ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت سے خارج۔ یہ بنیادی باتیں ہیں عقیدے کی، اس لیے کہ آج کل اہل سنت و جماعت عقیدہ اہل سنت و جماعت پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور اب افسوس یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کا تحفظ نہیں کرتے، بڑی جلدی بہک جاتے ہیں۔ رات میں جلسے میں تھا، تقریباً 1:30 بجے تک تقریر کا سلسلہ جاری رہا دھورا جی کالونی میں۔ وہاں کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے، ان سوالات کو پڑھ کر، اور جو سوالات بعد میں کیے، جلسے کے بعد بھی کرتے ہیں لوگ، سوالات پوچھ لیتے ہیں بیچارے، پوچھنا چاہیے، اور ان کو سن کر، اور اس سے پہلے چند جلسوں میں جو لوگوں نے سوالات کیے ان کو سن کر اور ان کو پڑھ کر بڑی سخت ذہن کو تکلیف اور دل کو اذیت ہوتی ہے کہ لوگ باغ، یعنی جتنا ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کا فکر ہونا چاہیے، تو جتنا جتنا قرب قیامت آتی جا رہی ہے اتنا ہی عقیدے سے اور اس کی حفاظت سے بے فکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قسم کے سوالات کو ذہن میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں دینی چاہیے، اور جو لٹریچر، جو کتابیں اب آ رہی ہیں، وہ کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں، اور میرے پاس بھی کتاب ابھی حال ہی میں آئی ہے، کوئی صاحب ہیں یہاں لانڈی کورنگی میں رہتے ہیں، امام ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آج کل لوگ امام بھی بنا لیتے ہیں، مسجد کا امام بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ یزید کہا، اور بڑے فخر سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے، اور بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کیا کہ یزید کے خلاف امام حسین نے بغاوت کی، اور معاذ اللہ ظاہر ہے، میں وہ کلمات نقل نہیں کرنا چاہتا جو لوگ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذرہ برابر بھی ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا شیوا گستاخی رسول ہے،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کے مرتبے کا، ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دین حق کی اشاعت کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہے، آپ نے طائف کے میدان میں اسلام کی تبلیغ کی خاطر پتھر کھائے، آپ نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر، دین کے دفاع کی خاطر، اسلام کے تحفظ کی خاطر احد کے میدان میں پتھر کھائے، آپ نے بے شمار تکالیف مکہ معظمہ کے 13 برس کے قیام میں برداشت کیے، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ کیا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ تو حضور پرنور سید العالمین پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور معاوضے کی جب بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کو نقل فرمایا، اے محبوب فرما دیجیے کوئی آپ کو دین کی خدمت کا کیا معاوضہ دے سکتا ہے؟ کوئی آپ نے جو تکالیف اس دین حق کی خاطر طائف کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر، احد کی پہاڑیوں میں، بدر کی گھاٹیوں میں جو تکالیف آپ نے برداشت کی، یہ کیا اس کا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ مگر ایک بات رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب فرما دیجیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تبلیغ کا، میں اپنے دین کی خدمت کا، اسلام کے دفاع کا، اور جو بے پناہ تکالیف اس سلسلے میں برداشت کی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم میرے پاس آئے، مجھ سے، میرے دربار سے تم کو ایمان ملا، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان سے بڑی دولت تو کوئی نہیں۔ آج کوئی آدمی چھوٹا سا چھوٹا کوئی آپ کو کام دے دے تو ظاہر ہے آپ اس کا معاوضہ دیتے، اور آج تو لوگ بڑے دھڑلے سے اپنا معاوضہ ڈبل وصول کرتے ہیں۔ سرکاری افسر تنخواہ بھی لیتا ہے اور علیحدہ سے کام کرنے کے پھر رشوت بھی لیتا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس ملک میں اربوں روپے کی رشوت افسر شاہی اور جنرل شاہی مل کر کھا جاتی ہے، جیسا کہ اخبارات میں بہرحال آپ نے پڑھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ لوگ معاوضہ ملتا ہے اس کے باوجود علیحدہ سے اور معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، کاغذوں پہ دستخط کرنے کے، پرمٹوں اور لائسنسوں کے دینے کے، دنیا کے مختلف اور عارضی فوائد کے دینے کے لوگ کتنے معاوضے وصول کرتے ہیں، مگر ایمان کے دینے والے رسول اللہ کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، کوئی نہیں لے رہے۔ ایمان رسول اللہ نے دیا، قرآن رسول اللہ نے دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 360 بتوں کی پرستی سے ہٹا کر اللہ رب العالمین کے در کا پتہ رسول اللہ نے دی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کے سامنے ہم سب کے سروں کو جھکا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجیے، کیا معاوضہ دینے کی بات کرتے ہیں؟ کیا دے سکتا ہے کوئی؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا،
مگر ایک بات کہتا ہوں. اب یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، اور اس آیت پر غور کیجیے. بڑی اہم بنیادی بات عقیدے کی بات ہے، اور اس عقیدے کا تحفظ کیجیے. یہ ساری خرافات، دنیا کی لغویات تو آتی جاتی رہتی ہیں، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. اگر یہی خراب ہو جاتا ہے تو دنیا تو چاہے آدمی کما لے، لیکن یہ عارضی چیز ہے. 20 برس 40 برس 50 برس 60 برس کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن دار آخرت وہاں جواب دہی ہوگی، اس کا خیال رہنا چاہیے. وہاں کام عقیدہ آئے گا. وہاں یہ دنیا کے سکے، حکومت پاکستان کا سکہ، ڈالر، پاؤنڈ، اسٹرلنگ، روبل، کچھ نہیں چلتا. سونا چاندی کچھ نہیں چلتا. اس بازار میں اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں، حشر کے بازار میں اگر سکہ چلتا ہے تو سکہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اگر ہم نے کھوٹا کر لیا تو پھر آخرت کا گھاٹا ہے. قبر کی منزل بڑی کٹھن، حشر کی منزل بڑی کٹھن، دوزخ کی منزل اس سے زیادہ کٹھن ہے. اگر کسی نے اپنے عقیدے میں کھوٹ پیدا کر لیا تو یہ کھوٹا سکہ ہے. اصل سکہ وہ ہے جس پر مہر ہے کونین کے سردار حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اصل عقیدہ بھی وہی ہے. چنانچہ دیکھیے کیا ارشاد ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وعظ کا اور تقریر کا کوئی نذرانہ تم سے نہیں مانگتا، ایمان کے تم کو دینے کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، قرآن کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. کسی قسم کے کسی بھی معاوضے کا تم سے طالب نہیں، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میں تم سے ایک بات چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے، میری ذریت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. دیکھو عقیدے کی بات آ گئی. اب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کو باغی کہنا یہ رسول اللہ کے نواسوں سے محبت ہے. امام حسین مظلوم شہید کربلا رضی اللہ عنہ وارضہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنا یہ نواسے رسول اللہ سے محبت ہے. قرآن فرماتا ہے، یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے الا المودۃ فی القربى، رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت داروں میں قربہ، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت محبت، قربہ قرابت داروں سے، قرابت داروں میں بیوی ہے. بعض گستاخان رسول اس آیت کریمہ کے منکر رسول اللہ کی بیویوں کے سامنے بھی گستاخی کرتے ہیں. رافضی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں رافضی تبرعی گستاخیاں کرتے ہیں، بے دین ہیں. وہ بھی حضور کے قرابت دار ہے. قرابت تو اصل بیوی سے شروع ہوتی ہے، اگر بیوی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی؟ بیوی تو اہل بیت میں سے ہوتی ہے. اہل والے، گھر والی تو پہلے ہوگی، پھر اس سے گھر والے ہوں. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ نے ارشاد فرمایا ان المودۃ فی القربى، رسول اللہ کی قرابت داروں سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. محبت اہل بیت ایمان ہے. پھر ایک اور حدیث شریف سنیے. اب اس قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کی تائید میں مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث صحیح سنی. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی
کسفینۃ نوح من رکبها نجا. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جو آدمی میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے جس نے محبت کی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کشتی نوح کی، کسفینۃ نوح، کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح میں اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو ابل دے، آسمانوں کو حکم دیا کہ پانی کو برسا دے، تو زمین پر پانی ہی پانی تھا، پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں طوفان نوح میں نظر نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ عذاب الہی. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، یا ارض ابلعی ماءکی ویا السماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود. ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین پانی سے بھر گئی، ابلعی، زمین پھٹ پڑی، پانی ابل، آسمان سے پانی برسنے، روئے زمین پر رہنے والے تباہ ہو گئے، نبی کے منکر اور نبی کے گستاخ برباد ہو گئے، طوفان نوح میں غرق ہو گئے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، من رکبها نجا، جو اس کشتی میں آ گیا وہ طوفان سے بچ گیا، اس لیے کہ وہ کشتی ایمان والوں کے لیے تھی. تو جو ایمان والے تھے وہ کشتی میں آ گئے، ان کا ایمان محفوظ، ان کی جان محفوظ، ان کا عقیدہ محفوظ، وہ ڈوبنے سے بچ گئے. تو میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے قرابت داروں سے، میرے بیوی اور بچوں سے اور نواسوں سے محبت کی، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا. جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ طوفان نوح کی زدوں سے بچ گیا. جس نے میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں سمو لیا، اس نے اپنے عقیدے کو اور ایمان کو بچا دی، گمراہی سے محفوظ ہو گیا. حضور پرنور اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. یہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کی تشریح ہے. اس لیے کہ قرآن کی تشریح حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان میں سبقت لانے والے، ہجرت میں سبقت کرنے والے، مہاجرین ہوں یا انصار مدینہ ہوں، اور مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے مہاجر ہوں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی رسول اللہ کے تمام صحابہ سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے دین کی نصرت کی. تو یہ ہجرت اور نصرت کرنے والے صحابہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ صحابہ رسول اللہ کو مل گیا. اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، رب ان سے راضی.
بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس نے صحابہ رسول اللہ کی پیروی کی، کسی بھی صحابی رسول اللہ کی پیروی کی، اس نے ہدایت پا دی۔ ستاروں کی حضور نے مثال کیوں دی؟ کشتی کی مثال حضور نے کیوں دی؟ اس لیے کہ گم کردہ منزل مسافر رات کو جب راستہ بھول جاتا ہے تو ستاروں کو دیکھتا ہے، قطب کدھر ہے، مشرق کا ستارہ کدھر ہے، مغرب کو پتہ بتانے والا ستارہ کدھر ہے، راستہ مشرق کو جا رہا ہے، مغرب کو جا رہا ہے، شمال میں جا رہا ہے، جنوب میں جا رہا ہے۔ تو ستاروں سے منزل کا مسافر، شب کا مسافر، رات کی تاریکی میں سفر کرنے والا مسافر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کشتی کا مسافر بھی ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، تو گویا کشتی میں سوار ہو گئے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا یعنی صحابہ سے رہنمائی حاصل کرنا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سبحان اللہ یہی اصل عقیدہ ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو اہل بیت بھی ہمارے ہاتھ میں، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اور ہم صحابہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں، جیسا کہ قرآن نے اور جیسا کہ حدیث نے بیان فرمایا۔ ہم کسی صحابی رسول اللہ کو برا نہیں کہتے، ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے، ہم حضرت عمر کو بھی مانتے، ہم حضرت عثمان کو بھی مانتے، ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ہم امہات المومنین کو بھی مانتے، ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے، امام زین العابدین کو بھی مانتے، امام محمد باقر کو بھی مانتے، امام جعفر صادق کو بھی مانتے، امام موسیٰ کاظم، سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اہل بیت رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں کشتی میں بھی ہم سوار ہیں اور ستاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ کشتی غلط راستے پہ نہ چلی جائے، کشتی اپنی منزل پر گامزن رہے، تاکہ حشر ہو، اور جب کشتی سے اترے تو دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اسی لیے میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ حدیث پہ غور فرمائیے، اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی برتری اور گمراہی سے دوری، اور اس مذہب کی حقانیت پر غور کیجیے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا مگر ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ ایسے بھی فرقے ہوں گے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ذات رسول میں گستاخیاں کرتے ہیں، ذات خداوندی میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے بھی فرقے ہیں۔ ذات خداوندی میں گستاخی کیا ہے؟ ان کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ زمین پر اتر آیا،
اچھا اتر آیا. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر آیا تو اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہو گیا. معاذ اللہ، توبہ توبہ. بھلا اللہ تبارک و تعالی کو زمین پر اترنے کے لیے اور ظاہر ہونے کے لیے حضرت علی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ تو ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو حضرت علی کو کہتا ہے کہ حضرت علی خدا کے خدا ہیں، زمین پر اگر خدا کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو. معاذ اللہ، گستاخان رسول. پھر اور فرقے ایسے ہیں جو رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے، کہتے ٹھیک ہے رسول اللہ ضرور تھے مگر ہم جیسے تھے. معاذ اللہ، توبہ توبہ. کہاں مرتبہ رسالت، کہاں فرش زمین پر رہنے والے ایک پلک جھپکتے میں فرش زمین پر ہے اور پلک جھپکتے میں اللہ کے قریب میں ہے، عرش بری پر ہے. تو کہاں ہم اور کہاں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے رافضی، صحابی کو کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر، گمراہی سے اگر کوئی بچا تو حضرت علی، بس حضرت امام حسن اور امام حسین اور ان سے جو نسل چلی. اور تھوڑا بہت ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے تو حضرت علی کے خدمت گاروں میں ہو سکتا ہے. بس اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک مدینے میں اور مکے میں، 13 برس مکے میں اور 10 برس مدینے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. تو دین اسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف ایک آدمی تیار ہو سکے ایمان والے مردوں میں، حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ بیٹی. تو بیٹی اور داماد اور نواسے تو چھوٹے تھے، 5 برس اور 6 برس کے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی عظیم الشان تبلیغی جدوجہد، جس میں مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا، 1,24,000 صحابہ کی فوج ظفر موج تیار ہو گئی، قرآن اتر گیا، سینوں میں محفوظ ہو گیا، لوگ حافظ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں حافظ صحابہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایمان والے صرف حضرت علی تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس میں ایک آدمی بنا سکے ایمان والا، باقی نہیں بنا سکے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے. اس سے بڑا ظلم اسلام پر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ستم رسول اللہ کی تبلیغ پر اور کیا ہوگا؟ ایک آدمی تو حضرت نوح نے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے بھی تیار نہیں کی، انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی تھی، تیار کر دی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ سے زیادہ تو وہ نکلے. یہ تو کون و مکان کے سردار، تمام رسولوں کے سردار اگر ایمان دے گئے تو صرف ایک آدمی کو، اور اس کے بعد ایمان اگر ملتا ہے تو صرف ایران میں اور باقی کہیں نہیں، اور اگر ہے تو ایران کی برکت سے اور باقی کہیں نہیں. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ساری دنیا کے اربوں مسلمان، یہ 1 ارب 25 کروڑ مسلمان جو ہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ، یعنی کسی کو ایمان ہی نہیں ملا، صحابہ کو ایمان نہیں ملا. قرآن شریف 40 سپارے تھے، اور قرآن شریف کے 40 سپاروں میں سورہ فاطمہ بھی تھی، سورہ حسن بھی تھی، سورہ حسین بھی تھی، سورہ علی بھی تھی، سورہ زین العابدین بھی تھی، سورہ محمد الباقر بھی تھی. یہ ساری کی ساری صورتیں جو تھی یہ بکریاں کھا گئی. یہ کہاں لکھا کتابوں میں لوگوں نے، بکریاں کھا گئی. انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ نے سب قرآن کو خرد کر دیا. یہ 30 سپارے انہوں نے اپنے مطلب کے رکھ لیے، باقی جو تھے بکریوں کو کھلوا دیے. اللہ اکبر. قرآن شریف فرمائے کہ ہم حفاظت کر کے ذمہ دار ہیں، اور وہاں لوگوں نے بکریوں کو کھلوا دیا. معاذ اللہ، توبہ توبہ. بکری قرآن شریف کو کھا سکتی تھی؟ بھلا بتائیے. قرآن شریف تو جھنڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، قرآن شریف تو پتھر کی ٹکڑیوں پہ لکھا جاتا تھا، تختیوں پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا.
اور اگر بلی نے اگر بکری نے اسی طرح سے قرآن شریف کے 10 پارے کھا لیے تو 30 کیسے چھوڑ دیے؟ اور اگر قرآن شریف کے 10 پارے غائب ہی ہونے تھے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے غائب کیوں ہونے دیے؟ دیکھو اسی کا نتیجہ ہے. کیونکہ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے 40 سپارے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی تیرا عقیدہ یہی ہے تو چل 40 سپارے حفظ کر، 30 حفظ نہیں ہوتے. چنانچہ اہل سنت و جماعت میں حافظوں کی فوج ہی فوج ہے، کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہے. اور جو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کے دینے والے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن سے خالی کر دیا. کوئی حافظ نہیں، کوئی حافظ نہیں. تراویح پڑھو مگر حافظ کوئی نہیں. پڑھ لو تراویح، ٹیکری رکھ کے پڑھ لو تراویح، ٹھلیا رکھ کے پڑھ لو تراویح، گٹکی رکھ کے تراویح پڑھ لو، سجدے پہ چاہے کتنے ہی نشان مار لو، قرآن نہیں اترے گا. قرآن نہیں اترے گا. کیوں نہیں اترے گا؟ اس لیے کہ تم 30 نہیں مانتے، 40 مانتے ہو. 40 حفظ کر کے بتاؤ. کہتے 40 وہ بکریوں نے کھا لیے. بعض نے کہا کہ نہیں، 40 جو تھے وہ غار میں حضرت علی نے محفوظ کروا دیے، غار میں. یہ بھی عقیدہ. تو پھر کہاں گئے غار سے؟ بھئی غار کا پتہ بتا دو تو غار میں سے نکلوا کے لے آئیں گے. تلاش کریں گے کہ سورہ فاطمہ اور سورت حسین کہاں ہے. تو کہتے ہیں نہیں، حضرت امام مہدی آئیں گے تب قرآن شریف کے 10 پارے نکال کر لائیں گے. اللہ اکبر. تو بہت دیر ہو جائے گی بھائی. حضرت امام مہدی تو قرب قیامت میں آئیں گے اور 10 پاروں کے بغیر اتنی ساری امت گمراہ رہی. اگر قرب قیامت میں 10 پارے نکل کر آئے تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ کیونکہ اس کے بعد ہی تو اس کے بعد ہی تو قیامت آ جائے گی. حضرت امام مہدی کے تھوڑے دنوں بعد، چند برسوں کے بعد قیامت قائم ہو گئی. زیادہ سے زیادہ 40 برس کا عرصہ ہوگا اور دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہزاروں برس امت جو ہے 10 سپاروں سے محروم رہ گئی اور اس کو امام مہدی غار میں لیے ہوئے بیٹھے، چھپائے ہوئے بیٹھے. تو قرآن چھپا ہوا نہیں ہے، قرآن چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. یہ جو چھپا ہوا ہے یہی قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا، کملی والے آقا پر نازل ہوا، ابو بکر صدیق اور صحابہ کے واسطوں سے ہم تک پہنچا. اور اس کے سچے ہونے کی، 30 پارے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ آج بھی معصوم سے معصوم بچے کے سینے میں محفوظ ہے. یہ اس کی دلیل ہے. تو جو یہ کہتے ہیں گمراہ ہیں، بے دین ہیں، ان کا کوئی تعلق عقیدہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کوئی صحابہ کو برا کہتا ہوگا، کوئی اہل بیت رسول اللہ کو برا کہتا ہوگا، کوئی گستاخ رسول ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ رسول اللہ سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے. گستاخ وہابی بے دین کہ رسول اللہ سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے، یہ گستاخان رسول. اور رافضی تبرعی جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برائیاں صبح و شام کرتے ہیں، یہودیوں کی تعلیم بھی یہی ہے. ہمیں سنت و جماعت اللہ رب العالمین کی توحید پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. 1,24,000 میں کملی والے آقا حضور پرنور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء والمرسلین سمجھتے ہیں. فرش زمین پر رہ کر عرش بری کو دیکھنے والے اور فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر یقین کامل اور محبت اور عظمت رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی پوری چین، پورا سلسلہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا، علماء اور صالحین کا اور شہداء کا،
سب کا ادب و احترام اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے الا ما انا علیہ و اصحابی، مگر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے دامن سے وابستہ ہیں اور میرے صحابہ سے وابستہ ہیں، انہوں نے صحیح دین کو پا لیا، صحیح عقیدے کو پا لیا، اور جو ان سے ہٹ گئے وہ کٹ گئے، ان کا راستہ جہنم کا ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت چاروں طرف سے شیطانی دور میں اس پر بوچھار ہو رہی ہے. اس عقیدے کی حفاظت کیجیے، یہی اصل سکہ ہے، اور یہی سکہ میدان محشر میں ایمان کی حیثیت سے قبول ہوگا. اس عقیدے کا تحفظ کیجیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے ارشاد فرمایا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب پھر اس آیت پر غور کیجیے. رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے اہل بیت کی محبت. اہل بیت میں امام حسن اور امام حسین دونوں ہیں. امام حسین مدینہ منورہ میں رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور چہیتے نواسے تھے. امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن تھے، اور یہ دونوں شہزادے جو تھے ان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے. باقی جو حضور کی بیٹیاں تھیں، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت بی بی فاطمہ، یہ ان کی اپنی من گھڑت، ان کی اپنی خود ساختہ روایت ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں. حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت ایک صاحبزادی تھی، اکیلی نہیں تھی، اور بھی صاحبزادیاں تھیں. حضور کے صاحبزادے جو تھے وہ بچپن میں ماں کی گود میں بچپن میں وصال فرما گئے، جن میں سیدنا ابراہیم تھے، طیب تھے اور طاہر تھے. یہ سب وصال فرما گئے تھے بچپن. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل یہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے چلی. حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی تھے، دونوں حضور کے نواسے تھے. یہی خاندان نبوت ہے. اسی سے نسل چلی آگے. امام زین العابدین، پھر ان سے اور آگے، پھر سادات کرام کا سلسلہ ہے. اسی سادات کرام کے سلسلے میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اسی سادات کرام کی مبارک نسل سے سلطان الاولیاء، سلطان الہند، ولی الہند، عطاء رسول، خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا، یہ پوری نسل سادات کا سلسلہ ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک رسول اللہ کی نسل مبارک کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک واقعہ یہ ہوا، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مکے کے اور مدینے کے کافروں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے بیٹے مر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نسل بیٹوں سے چلتی ہے. تو رسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی، ان کے بیٹے، ان کی اولاد ہی نہیں ہے، نسل ختم ہو گئی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاد نرینہ، بیٹوں کے نہ ہونے کا طعنہ مکے کے کافر، مدینے کے کافر، مشرک اور یہودی یہ طعنہ دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے جواب دیا
رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کافر نے یہ کہا کہ رسول اللہ مقطوع النسل ہے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کے بچے مر گئے، اب کوئی لڑکا نہیں ہے، حالانکہ لڑکا اگر ہوتا اس میں خطرہ تھا، اس میں خطرہ یہ تھا کہ لڑکا دعوی نبوت تو نہ کرتا، لیکن لوگ بھی زبردستی ممکن تھا کہ نبی بنا دیتے، نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، اس کو جاری نہیں رکھنا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ نہ ہونے کی یہ حکمت تھی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن کافروں نے طعنہ دیا کہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا، رسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ جواب دیتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو دینوں دنیا کی ہر خیر، خیر کثیر، خیر کثیر میں ہر چیز شامل ہے، آب کوثر ہوتا جنت ہوتا، دنیا کی ہر خیر، دنیا کی ہر بھلائی، دنیا میں ہر خیر کا سر چشمہ اے محبوب آپ کو عطا کر دیا، اور ان شانئک ھو الابتر، اور اے محبوب جو یہ کہتا ہے، یہ کافر جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی نسل منقطع ہو گئی، اس کی نسل منقطع ہے، آپ کی نسل تو چلے گی، آپ کی نسل اتنی زبردست چلے گی، اتنی زبردست چلے گی کہ روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ جتنی بھی آپ کی امت ہے یہی آپ کی نسل ہے، یعنی وہ جو نسل نسبی ہوتی ہے وہ بھی ہوگی، اہل بیت بھی ہوں گے، لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ہیں یہ سب آپ پر قربان ہو رہے ہوں گے، روئے زمین پر آپ کے نام کا چرچا اتنا بلند ہوگا، یعنی لوگوں نے کہا نا کہ اگر رسول اللہ کی اولاد نرینہ نہ ہوئی تو اولاد نرینہ ہی باپ کا نام لیتی ہے، باپ کا نام اولاد سے چلتا ہے، اور جب رسول اللہ کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو رسول اللہ کا نام کیسے چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، روئے زمین پر مشرق و مغرب میں اذانیں ہوں گی، تکبیریں ہوں گی، اور نام مصطفیٰ بلند ہو رہا ہوگا، نام تو جاری، اہل بیت رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ کے ذریعے سے بھی نام جاری ہے، اور امت رسول اللہ کے ذریعے سے کام جاری ہے، اور ذکر مصطفیٰ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، یہ سب رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، ان کی عظمت کی اور ان کے اہل بیت کی بلندی ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں پرورش پائی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ خلافت پر رونق افروز ہوئے تو کوفے منتقل ہو گئے، تو امام حسین بھی ساتھ تھے اور امام حسن بھی ساتھ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، 6 مہینے میں وہ تصفیہ ہو گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ سے، اور امام حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے جہاد میں شرکت کی، 56 سال کی عمر تھی جب آپ کی شہادت ہوئی میدان کربلا. تو حضرت امام حسین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ کے لشکر میں جہاد کیا. معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین حضرت عمر کو مانتے تھے اور حضرت عمر بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اہل بیت رسول اللہ کے دشمن تھے، گستاخ تھے. اس یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ حضرت بیوی فاطمہ کی شان میں حضرت ابو بکر نے گستاخی کی. یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے مل کر حضرت بیوی فاطمہ کو مارا. معاذ اللہ، توبہ توبہ. دیکھو ایسی باتیں کر کے لوگوں میں اشتعال دلایا جاتا ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی جاتی ہے ایسی باتیں کر کے، جھوٹی روایتیں گھڑ کے، فتنہ، جھوٹ، فریب، اس کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو گھڑ کے ایک فرقے کی بنیاد رکھی گئی. اور یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ٹکڑے کیے جائیں. رسول اللہ کے صحابہ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان اور جلیل القدر تمام صحابہ بے پناہ محبت کرتے تھے، آنکھیں بچھاتے تھے، ادب و احترام سے ہاتھ چومتے تھے. گستاخی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھو حضرت عمر کتنے دبدبے کے آدمی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یاد دلانے کے لیے، سنی تو ہوگی بہرحال آپ نے، لیکن بعض چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر کی خلافت، ان کی حکومت مصر سے لے کر کابل تک تھی، مصر سے لے کر خاران اور مکران تک تھی. حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا، مسلمان فوجیں، مجاہدین بلوچستان میں داخل ہو گئے اور مکمل فتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ کے زمانے میں ہو چکی تھی. ایران وغیرہ اور اس سے آگے افغانستان کے بہت سے صوبے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئے. اتنی بڑی حکومت کے حکمراں حضرت عمر تھے. کیا ادب تھا اہل بیت کا اور کیسی محبت تھی. اللہ ہم کو بھی وہی محبت کے طریقہ اور وہ سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے جو صحابہ نے ہم کو تلقین کیا. اب آپ دیکھیے اہل بیت سے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. رسول اللہ نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے. الا المودۃ فی القربى. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر. یہ صاحبزادگان. ایک صاحبزادے جو تھے وہ حضرت امام حسین کے بڑے دوست تھے، گہرے بچپن کے ساتھی تھے. بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپس میں کوئی بات ہوئی. اب خلیفۃ المسلمین کے صاحبزادے، باتیں ہو رہی اور حضرت امام حسین شہزادے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ سے حضرت عمر کو کتنی محبت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجیے کہ مال غنیمت ایران سے آیا. ایران کو مسلمان فوجوں نے فتح کیا. مسلمان جرنل بڑے بہادر کے جلوس میں جانا گناہ ہے. جلوس دیکھو ہی مت. آپ اپنے گھر پر بیٹھو، مسجد میں آؤ، تلاوت کرو اور تلاوت کرنے کے بعد امام عالی مقام کی روح کو ثواب پہنچاؤ. یہ صحیح طریقہ ہے.
بجائے اس کے کہ ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، امام حسین کی ہر تعزیے میں قبر بن رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رضویہ میں پوری اس حدیث کو دلیل کے ساتھ میں، صحت کے ساتھ میں نقل فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان پر۔ اب ذرا غور کیجیے گا، تعزیے میں قبر بنائی جاتی ہے، کیا یہ قبر اصلی ہے؟ اگر یہ قبر اصلی ہے تو کربلا کی قبر کیسی ہے؟ اگر یہ قبر اصلی ہے تو ہر تعزیے میں قبر کہاں سے آ گئی؟ کراچی کے تعزیے، لاہور کے تعزیے، لکھنؤ کے تعزیے، کانپور کے تعزیے، دلی کے تعزیے، حیدرآباد دکن کے تعزیے، کلکتے کے تعزیے، بمبئی کے تعزیے، مدراس کے تعزیے، تو یہ انہی علاقوں میں نکلتا ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ عراق میں کوئی نہیں۔ عراق میں تو جب سے صدام حسین صاحب برسر اقتدار آئے ہیں جلوس سب بند، جو کرنا ہے اپنے ایمان باڑے میں کرو، باقی کہیں نہیں۔ اسی طرح سے بادشاہ جب اقتدار میں آئے تہران میں، حالانکہ شیعہ بادشاہ، ایران کا بادشاہ، اور خمینی صاحب کے بعد بھی اب جو انقلاب آیا، کسی سے آپ پوچھ لیں کہ تعزیے کے جلوس ایران میں نکلتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تو شیعوں کی بادشاہت چلی آ رہی ہے 200 سال سے۔ اس سے پہلے تو سنیوں کی حکومت تھی ایران میں۔ یہ 250 سال سے صفوی خاندان جب سے آیا، اس کے بعد سے سنیوں کی حکومت ختم ہو گئی، تقریباً 250 سال ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کی ایران پر حکومت تھی حضرت عمر کے وقت سے لے کر۔ تو آج کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، تہران میں کوئی تعزیہ نہیں، کوئی ماتمی جلوس نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی دلدل نہیں۔ اہل سنت و جماعت کی عورتیں جلوس دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، اہل سنت و جماعت کی عورتیں گھوڑے کے نیچے سے برکت کے لیے نکلتی ہیں۔ خدا کا قہر، خدا کی لعنت ہو، یہ کیسے شوہر ہیں اور یہ کیسے بھائی ہیں اور کیسے سنت جماعت ہے اور کیسا ان کا اعتقاد ہے۔ وہ گھوڑا، وہ جو بگی میں آپ کو بٹھا کے لے جا رہا تھا، جس کو کوچوان ہنٹر مارتا تھا، اس کو گھوڑا بنا کر جب دلدل بنا کے رکھ دیا، تو اب اس کے نیچے سے عورتیں گزر رہی ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے برکت ہوگی۔ کیا برکت ہوگی؟ اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، لڑکا، گھوڑا لڑکا دے گا۔ اس گھوڑے کی تو بیچارے کی صبح شام روز ٹانگے میں پٹائی ہوتی ہے، اور وہ لڑکا دے گا۔ سنیوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دی چاہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی جہالت اور حماقت پر یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی دوزخ کھود رہے، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوزخ کا سامان کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا صحیح طریقہ علماء اور محدثین نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضرت شیخ موقف شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ تمام اکابر علماء اہل سنت ہندوستان میں بر صغیر میں گزرے ہیں۔ کسی عالم کا فتویٰ دکھاؤ کہ بھئی تعزیہ نکالنا جائز ہے، کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی قبر بنائی اور اس کی زیارت کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ دیکھو شیطان پر لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹی قبر بنانے والے پر، اس کی زیارت کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے یہ اہل سنت و جماعت بہک گئے۔ ارے بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں جو ماتم کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، منہ پیٹتا ہے، وہ قیامت تک منہ پیٹتا رہے گا، وہ دوزخ میں بھی منہ پیٹتا ہوا جائے گا، فرشتے منہ پیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ تم کیوں اس کا کھڑے ہو کے وہاں اس محفل میں شامل ہو رہے ہو؟ کیوں گناہ مول لے رہے ہو؟ تم کیوں ان کے جلوس میں شامل ہوتے ہو؟ اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، بچوں کو لے جاتے ہو، تماشا دیکھتے ہو۔ بھئی 10 تاریخ محرم کا دن ہے، کوئی تماشے کا دن ہے؟ 10 تاریخ محرم کا دن جو ہے تلاوت قرآن کا دن ہے، قرآن پڑھیے اور اہل بیت رسول اللہ پر، شہدائے کربلا پر فاتحہ پیش کیجیے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو مزاروں پہ جانے کی ممانعت کر دی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور۔ یہ جو عورتیں چلی جاتی ہیں
قبروں پر جو چلی جاتی ہے زیارت کی، ان پر لعنت ہے. جو جھوٹی قبر بنا کے زیارت کرتے ہیں ان پر لعنت ہے. اور قدم قدم پر اہل سنت و جماعت ہی یہ ساری برائیاں اہل سنت و جماعت کے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت ساری برائیاں اپنے کھاتوں میں جمع کرتے رہتے ہیں. علماء کی باتیں سنتے ہیں، پتہ ہے، لیکن تازی نکال لے. سنی آگے ہیں، ڈھول بجانے والے سنی، جلیبی کھانے والے سنی، جھوٹی قبر بنانے والے سنی، اور تعزیہ بنانے والے بھی سنی، چندہ دینے والے بھی سنی، اور پھر لاتیں مار کر کھماڑی میں تعزیوں کو پھینکنے والے بھی سنی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو، اس سے بری بات اور کیا ہو. تعزیوں کو تقدس بنا دیا، تعزیوں کو مقدس کر دیا، اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو سر پہ اٹھا کے لیے پھرے اور فاتحہ دے رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. یعنی جھوٹی قبر پر چڑھاوے چڑھ رہے ہیں. چلو بھائی کسی سچی قبر ہوتی، اللہ کے ولی کا مزار مبارک ہوتا، اب وہاں جا کر آپ نے چراغ جلا دیا، سبحان اللہ، لوگ بیٹھے تلاوت قرآن کریں، ثواب ہوگی. چلیے صاحب شیرنی لے گئے، فاتحہ دے دیا، اللہ کے ولی کا مزار ہے، غازی بابا کا مزار ہے، بابا فرید شکرگنج شیخ الاسلام والمسلمین کا مزار ہے، حضور سرکار داتا گنج کا مزار ہے، شیخ الاسلام بہاؤالحق زکریا ملتانی کا مزار ہے، حضرت لال شہباز قلندر کا. چلو بھائی گئے تھے، فاتحہ دے دی، سبحان اللہ، مبارک. لیکن یہ جھوٹی قبریں، چرسی اور بھنگڑی اپنے خرچے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، دھندا، آپ اسی میں چندہ دے رہے ہیں اور اس میں گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. سوچئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے. مسئلہ اس لیے بیان کر دیا تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اب سن لیا آپ نے، میں بھی اپنی اور سے بری ذمہ ہو گیا اور آپ بھی بری ذمہ ہو گئے. اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. علماء دین کا کام یہ ہے کہ وہ مسئلے کو بیان کر دیں اور پوری وضاحت کر دیں. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت اس ماہ مبارک میں ہوئی. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر ہو سکے روزہ رکھ لیا کرو، روزہ رکھ لیجیے. سبحان اللہ، 9 کو بھی روزہ رکھ لیجیے، 10 کو بھی روزہ رکھ لیجیے. تو روزہ اس وقت سے، روزہ کوئی امام عالی مقام کے لیے نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس تاریخ کو یقیناً امام حسین کی شہادت ہوئی. پوری امت کو اس کا غم ہے، پوری امت کو اس کا غم ہے. لیکن یہ جو سینہ کوبی ہوتی ہے، یہ جو منہ پیٹتے ہیں، یہ تو اصل میں بد دعا لگی ہے. اب آپ اس بد دعا کا احساس نہ کریں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ تو بد دعا لگی. اب یہ ایسی بات ہے یہ کہ چند آدمی جوا کھیل رہے تھے، جب جوا کھیلنے والوں پر پولیس چھاپا مارنے کے لیے آئی تو ظاہر جو کھڑے ہوئے جوے کا تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی پکڑے جائیں گے. اب وہ کہ صاحب میں دیکھ رہا تھا. ہم بھائی دیکھ تو رہے تھے، بات صحیح ہے، مگر تھے تو وہاں. چلو ٹھیک ہے، آپ بھی پکڑے گئے. تو اب یہ جلوس جتنے بھی سب نکل رہے ہیں، ان کی فہرست مرتب ہوگی کہ کون حضور کی امت سے خارج ہوا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. جس نے منہ پیٹا، جس نے ماتم کیا، ہماری امت میں سے نہیں ہے. اب یہ اس کی فہرست تیار ہو گئی، ہماری امت میں سے نہیں ہے. جو اب وہ منہ پیٹنے والوں کے ساتھ جو کھڑا ہوا تھا، ماتم کرنے والوں کے ساتھ جو کھڑا ہوا تھا، فہرست میں اس کا نام بھی تو آ گیا کہ یہ بھی تھا وہاں، صاحب یہ بھی تھا وہاں. جواریوں کے ساتھ یہ بھی تھا. شراب جہاں خلاف قانون نکل رہی تھی وہاں یہ بھی تھا. زنا کے اڈے جہاں چل رہے تھے وہاں یہ بھی. مطلب یہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے آس پاس ہے، شامل تو وہ بھی ہو گیا. بات تو اس کی بھی ختم ہو گئی، بات تو اس کی بھی نہیں بنے گی. یہی صورتحال ہے. اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا، اس کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمایا. رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ امن والے ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو اللہ کے رسول تم کو دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے باز رہو. اس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، اور امام عالی مقام کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی. کوفیوں نے امام عالی مقام کو بلایا اور حضرت امام کی شہادت ہو گئی. یہ تو آپ انشاءاللہ 10 تاریخ کو سنیں گے.
امام عالی مقام کی شہادت جب ہوئی تو کوئی بھی کوفے والا امام حسین کو ساتھ دینے کو نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خط لکھ کر ان کو بلاتے رہے کہ آپ آئیے ہماری مدد کیجیے، یزید کے ظلم اور استبداد سے نجات دیجیے۔ یزید زانی تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، دو بہنوں کو اکٹھا رکھتا تھا، دو بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بیک وقت دو بہنیں نکاح میں نہیں رہ سکتی، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یزید اکٹھی دو بہنوں کو رکھ لیا تھا، زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، شرابی بھی تھا۔ امام عالی مقام کھڑے ہو گئے، بہرحال اس کی تفسیر انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، وہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ حضرت امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی، میدان کربلا میں ہوئی۔ امام عالی مقام نے اپنی شہادت کس طرح قبول کی؟ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضہ نے نماز ادا فرمائی، تلاوت قرآن کی، امت کو یہ بتایا کہ ایسے تلاوت قرآن ایسے بھی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ایسے بھی ہوتی ہے کہ دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، بجائے اس کے کہ بے صبری ہو، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی بتا دیا۔ امام عالی مقام نے اپنی شہادت کے وقت میں اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ بتا دیا کہ اس طرح بھی نیزوں کے سائے میں، تلواروں کی جھنکار میں اور زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ امام عالی مقام کی شہادت سے سبق ملا۔ امام عالی مقام کی شہادت سے سبق یہ تھوڑی ملا کہ نمازوں کی چھٹی ماتم کرتے رہو، نمازوں کی چھٹی تعزیہ نکالتے رہو، نمازوں کی چھٹی تماشے میں اور میلے میں چلے جاؤ، نمازوں کی چھٹی کماڑی پہ جا کے تماشا دیکھو تعزیے کیسے ڈوب رہے ہیں، نمازوں کی چھٹی ڈھول تاشے بجاتے ہوئے دیکھتے رہو، نمازوں کی چھٹی جاؤ اور عورتوں کو دیکھتے رہو، لڑکیوں کو دیکھتے رہو، میلے اور ٹھیلے اور تماشے میں جا کے مقصد نوجوانوں کے جانے کا یہ ہوتا کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو دیکھیں، اور عورتوں اور لڑکیوں کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو سارے کام حرام ہیں، اور یہ سارے کام حرام اس دن ہو رہے ہیں جس دن نماز رسول کی شہادت کا دن ہے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضہ کی سر مبارک کو کاٹ کر جب یہ یزیدی فوج کوفے میں لائی تو کوفے والے یہ سب شیعہ تھے، شیعان علی، حضرت علی کا دارالحکومت کوفہ تھا، اور یہی تمام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کو شیعان علی نے بلایا تھا، اور عین وقت پر آنکھیں پھیر لی، وفا نہیں کی۔ چنانچہ امام حسین کا جب سر کٹ گیا، شہادت ہو گئی، اور سر مبارک کو یزیدی لشکر ابن زیاد جو گورنر تھا اس کے پاس لے کر کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس جا رہا تھا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کی ہمشیرہ محترمہ، ان کے ارد گرد کوفے والے آپ کے اونٹنی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور منہ پہ مارنے لگے اور کہنے لگے افسوس امام حسین شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ظالمو، تم نے ہی خط بھیج کر بلایا تھا، تم نے ہی خط بھیج کر مدینے سے بلایا، اور جب یزیدی لشکر نے گھیر لیا تو کوفے سے ایک بھی آدمی نکل کر نہیں آیا، یزید کے ڈر کے مارے اور ابن زیاد گورنر کے ڈر کے مارے، اور اب جب میرے بھائی کی شہادت ہو گئی، خون بہ رہا ہے اور قافلہ اہل بیت میدان کربلا میں لٹ گیا، تو اب تم منہ پیٹ رہے ہو، سینہ پیٹ رہے، اے اللہ۔ حضرت بی بی زینب نے ہاتھ اٹھا کر سیدانی نے دعا مانگی، اے اللہ، جس طرح ان کوفے والوں نے دھوکے بازوں نے بھائی صاحب کو دھوکے سے بلا کر دھوکہ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، بدعہدی کی، اور اب مجھ کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے منہ پیٹ رہے ہیں، غم ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ قیامت تک اس نسل پر قیامت تک یہی عذاب آتا رہے کہ اپنا منہ پیٹتے رہے، سینہ پیٹتے رہے۔
تو یہ تو میرے محترم بھائی شہزادی صاحبہ کی بد دعا ہے جو لگ رہی ہے. اب جن لوگوں پہ بد دعا لگ رہی ہے ان کے حال پر چھوڑو. آپ کو اہل سنت و جماعت کو کیا درد اٹھا ہے کہ آپ ان کو اب تماشا دیکھیں جا کے؟ ان کے تماشے کو تو 1300 سال گزر گئے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. یہی عذاب الہی آتا رہے گا. اہل سنت و جماعت کا تعزیوں میں جانا، اہل سنت و جماعت کا ان جلوسوں میں شرکت کرنا، اہل سنت و جماعت کا اس قسم کی محافل میں شرکت کرنا قطعا ناجائز ہے. اہل سنت و جماعت کو اہل سنت و جماعت کی حیثیت سے اپنی اسلامی تہذیبی سنی اقدار کا تحفظ کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے طریقے سے عاشورہ محرم کو منانا چاہیے. حلیم پر ضرور فاتحہ دینی چاہیے، کسی بھی کھانے پر ضرور فاتحہ دینی چاہیے، اور شہداء کربلا اور امام عالی مقام اور بزرگان دین کی فاتحہ ضرور دینی چاہیے. اسی ماہ مبارک میں شیخ الاسلام والمسلمین حضور بابا فرید شکر گنج رضی اللہ عنہ وارضہ کا بھی عرس ہوتا ہے، ان کی بھی فاتحہ دیجیے. اسی ماہ مبارک میں امام حسین اور شہداء کربلا کا عرس ہوتا ہے، اس کی بھی فاتحہ دیجیے. عرس ہوتا ہے. اسی ماہ مبارک میں فاتحہ کے جو کرنے کے کام ہیں، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہے، روزہ ہے، یہ نیک کام اہل سنت و جماعت کے ہیں، برے کام اہل سنت و جماعت کے نہیں ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس کو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا اس سے باز رہو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ ہم اہل سنت و جماعت کی صحیح رہنمائی فرمائے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور بے دین لوگ، اسلام کے دشمن یہودیوں کی نسل جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو خراب کرتے پھرتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.